کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اللہ نے اس ایک مردے کو مثال کے طور پہ زندہ کر دیا تو یہ ایک زندہ کرنے پہ جو قادر ہے، قیامت کو سارے مردوں کو زندہ کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ قیامت والے دن سارے مردوں کو زندہ کرے گا۔ لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذالک۔ افسوس افسوس، مردہ زندہ ہوتے اپنے سامنے تم نے دیکھ لیا۔ کیا؟ مردہ زندہ ہوتے دیکھ لیا، چاہیے تو یہ تھا تمہارے دل نرم ہو جاتے، لیکن قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہوئے؟ من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوۃ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر کی طرح سخت یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں لما یشقق، جو پھٹتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اتنا بڑا واقعہ رونما ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا تمہارے دل کیا ہو جاتے؟ نرم ہو جاتے، لیکن نرم نہیں ہوئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا کہ بھلا یہ گوشت کی نرم بوٹی، اس میں ہڈی بھی کوئی نہیں، یہ پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہو گیا ہے؟ قرآن نے اس کی 3 دلیلیں دی ہیں۔ کتنی؟ کہ تمہارا دل پتھر سے سخت کیسے ہے؟ پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ اور ابھی چند لمحے پہلے آپ نے درس میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر کو لاٹھی ماری تو کتنے چشمے جاری ہوئے؟ اور آپ پہاڑوں میں دیکھتے بھی ہیں ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں کہ ان سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ تو پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پتھر تو ایسے بھی ہیں نہر نہ ہو تو کم از کم تھوڑا بہت پانی نکل آتا ہے۔ یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارے کیے ہیں، کبھی کبھی پتھروں سے بھی ہلکی ہلکی سی نمی باہر آ جاتی ہے۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں پانی نہ نکلے، چشمے نہ بھی جاری ہو، اللہ کے خوف سے اوپر سے گر پڑتے نیچے۔ او بندیا، تیرا دل ایسا نہیں بنا کہ اس میں کوئی نرمی آتی، اس سے خیر کا چشمہ جاری ہوتا۔ تیرا دل ایسا کیوں نہیں بنا کہ تیرا دل پھٹتا، کچھ رحم آتا اس میں اور اس کے اندر سے آنسو ہی نکل آتے، کچھ قطری باہر آ جاتے۔ اور تیرا دل تو اتنا بھی نہیں کہ پتھر تو خوف الہی میں گر پڑا ہے، لیکن تیرا دل تو اللہ کے ڈر سے گڑ گڑایا بھی نہیں۔ تو سچ بتا، تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوا کہ نہیں؟ فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، سورت مائدہ آیت 14 نکالیے، 13، سورت مائدہ آیت 13۔ اللہ ہمیں دل کی سختی کے عذاب سے بچائے۔ دل کی سختی کا عموماً نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسا شخص دنیا سے ایمان سے خارج چلا جاتا ہے۔ اور نرم دل آدمی کبھی کبھی جتنا بھی گناہگار ہوتا ہے نا، کسی لمحے پہ ایسی کہ چوٹ لگتی ہے، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ نیک صالح پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے۔ ذرا آیت نمبر 13 کھولیے، کیا ہے الفاظ؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بسبب ان کے توڑنے ان کے وعدوں کو، لعناہم،
ہم نے ان پہ لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جو اللہ کے احکام توڑتا ہے اور توڑتا ہی چلا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت برسنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل اس کے سخت ہو جاتا ہے دل، اور جب دل سخت ہوتا ہے، سورۃ زمر کھولیے آیت نمبر 22، سورۃ زمر۔ او میرا دوست، فرمایا آیت نمبر 22، 23ویں پارے کا آخری صفحہ، فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ اسلام کے قانون کو بھی خوش دلی سے قبول کرتا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو یہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ نور پر ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے کن کے لیے؟ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، ان لوگوں کے لیے جن کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں۔ سخت دلوں والوں کے لیے ہلاکت ہے، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ کسی شخص کو قساوت قلبی میں مبتلا کر دے، اس کا دل پتھر بنا دے، اس کی آنکھ نم نہیں ہوتی اور اس کا دل پتھر کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اس کو اچھا سمجھتا، کہتے ہیں فلاں بڑا مضبوط دل ہے، یہ کوئی مضبوط دل نہیں، اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ پتھر ہو گیا ہے۔ ورنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط دل کون تھا؟ لیکن آپ کے تو آنسو ہی آنسو بہتے تھے۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تو دل کی سختی یہ اللہ کا ایک قہر ہے، غضب ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے اور اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ دل نرم ہوتا کس سے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری ہے، وہ بہترین بیان کیا ہے؟ کتابہ، یہ شان والی کتاب ہے اللہ، متشابہن، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، سچائی میں، صداقت میں، مثانی، اس کے مضامین مکرر ہیں۔ فرمایا اور تاثیر کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن سنتے ہیں ان کے وجود پہ کیا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اقشعرار کہتے ہیں بال کھڑے ہو جانا، ہندکوں کی بولی میں کہتے ہیں سکنڈے کھل جانا، پنجابی میں کہتے ہیں لو کھڑے ہو جانا، اور پشتو میں کہتے ہیں غنے زگ زگ شو، عربی میں کہتے ہیں اقشعرار، بال کھڑے ہو جانا۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وجود پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ دل کی حالت کیا ہے؟ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے وجود نرم ہو جاتے ہیں اور مائل ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ دل نرم ہوتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں،
دل کی نرمی، دل کی سختی، فرمایا ان کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ دل کی اوپر فتنے ایسے گرتے ہیں جس طرح کہ ایک چٹائی کے اوپر موتی کی تار ٹوٹنے سے وہ گرتے ہیں ایسے۔ اب تسبیح کے دانے پکڑو، اس کو کاٹ دو تو جیسے وہ لگاتار نیچے آ کے گرتے ہیں، دل پر ہر وقت فتنوں کی اس طرح بارش رہتی ہے، مرکز ہے، ہر وقت سوچ، خیالات، تصورات، کیا کرنا چاہیے؟ ایسی مثال میں اکثر دیتا ہوں، کیا کرنا چاہیے میرا دوست؟ جب آپ سفر کرتے ہیں موٹر وے پہ، بارش کے قطرے زور سے گرتے ہوں آپ کی گاڑی کے شیشے پہ، آپ کیا چالو کر دیتے ہیں؟ اندر سے وائپر چالی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شیشے کو صاف کرتا رہتا ہے، آپ کو راستہ دکھتا ہے۔ میرا دوست دل کے شیشے پر بھی گناہوں کی، غلط خواہشات، تصورات، وسوسوں کی برسات ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کا وائپر پھیرا کرو تاکہ شیشہ صاف ہو اور منزل تمہیں صاف نظر آئے۔ اس دل کی طرف توجہ کرو۔ میں نے گزشتہ جمعے کہا کہ خدا جانے اگر کھول کے بتانے کی چیز ہوتی تو گٹر ہوتے، کتنا گھن ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو موم کر دے، قرآن کی طرف اس کو مائل کر دے تاکہ قرآن سنیں، خوش ہوں، عش عش کرنے لگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔